سامعین، وقت بڑا مختصر ہے اور موضوع ہمارا نماز کی اہمیت کے تعلق سے اور بے نمازی کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اے اللہ ہم تمام کو حق بات بولنے کی، حق بات سننے کی، حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوگا کہ میں چلتا ہوں، چاہے آپ کا سفر کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ اس کے رسول کی بات کو سنوں گا اور سن کر کے اپنی زندگی میں عمل لاؤں گا۔ اور اگر آپ کا وقت صرف اور صرف ٹائم پاس کے لیے ہے یا ایسے عارضی طور پر ہے تو آپ کا آنا بھی بے فضول ہوگا۔ میں آپ سے یہی کہوں گا، دنیا میں آپ جب تک رہے کوئی بھی کام آپ کریں، نیک کام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں گے۔ یقین ماننا میرے دوستوں، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آزمائش کے طور پر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اس آزمائش میں ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر 5 فرائض کو فرض کیا۔ پہلا فرض تو یہ ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ایمان کا جو 5 رکن ہے، پہلا یہ کہ آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسرا فرض ہم پر جو ہے وہ نماز ہے۔ مسلمان کے درمیان، کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ نماز ہے۔ ایک منافق کے پاس عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، عصر کی نماز اور فجر کی نماز بڑی بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ وہ آدمی عصر اور فجر کی نماز میں کوتاہی کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسا آدمی جو نماز میں سستی کرے وہ آدمی منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ تھے۔ ایک مرتبہ اپنے خلافت کی موجودگی میں ایک علاقے کی طرف گئے اور جانے کے بعد ارادہ ہوا کہ میں پتہ کروں اس علاقے میں نماز کی کیا حالت ہے، لوگ نماز اچھی طرح سے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے۔ امیر المومنین جب اس علاقے میں پہنچے تو لوگوں نے کہا، امیر المومنین آپ مصلی پہ چلیے نماز پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھے اور نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک آدمی ہے جس کی 1 رکعت نماز چھوٹی ہوئی تھی، 1 رکعت ملی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کارکرتاؤں سے کہتے ہیں، اس آدمی کے بارے میں پتہ کرو، کیا واقعی یہ ہمیشہ ایسے نماز میں سستی کرتا ہے یا برابر نماز میں آتا ہے؟ موطا امام مالک کے اندر آپ دیکھیں گے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس قدر سختی کے ساتھ نگرانی کرنا کہ اس آدمی کی 1 رکعت کی نماز چھوٹی ہے۔ ایک آدمی آیا، کہا ہے امیر المومنین جس آدمی کے بارے میں آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں میں اس کی گواہی دیتا ہوں، یہ آج پہلا اس کا دن ہے، پہلی فجر کی نماز میں آج پہلا دن ہے جس کی نماز چھوٹی ہے۔ میں اس کی شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، یہ آدمی مکمل طور پر نماز پڑھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قسم ہے رب العالمین کی، اگر مجھے یہ پتہ چلتا، میرے مخبری مجھ کو بعد میں اگر یہ خبر دیتے کہ آدمی نماز میں سستی کرتا ہے یا آگے پیچھے ہوتا ہے، اللہ کی قسم میں اسے سخت سے سخت زیادہ اسے تکلیف دیتا اور اسے نصیحت کرتا کہ تو اپنی زندگی میں کبھی نماز میں سستی مت کرنا، کوتاہی مت کرنا۔ یہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی تھی نماز کے تعلق سے۔ خود رہتے
اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے کس طرح سے پابندی تھے۔ میرے عزیز، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، تمہیں اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کا آپ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جو اللہ نے تمہیں اتنی اچھی خوبصورت تندرستی دی ہے، اس تندرستی کی نعمت کو نہیں سمجھ پاتے۔ پل بھر نہیں لگتے اس تندرستی کو، سیکنڈوں نہیں لگتے تندرستی کو ختم ہونے میں، پل نہیں لگتا بیماری لگنے میں۔ ہاسپٹل کا چکر لگا کے دیکھنا، کئی سارے مریض ایسے آپ کو دکھیں گے اللہ کی قسم، جو ہر سانس میں اپنے ایک اپنے زبان سے اندر سے آواز لگاتے ہیں، کاش مجھے اللہ دوبارہ زندگی دے دیتا، میں رب کے سامنے پیشانی رکھتا، اللہ سے معافی مانگ لیتا، میں اپنی جوانی کو جو گزار چکا، اپنے وقت کو جو گزار چکا، اپنے وقت کو ضائع نہیں کروں گا، اللہ کے قریب ہونے کی تیاری کروں گا، نماز پڑھوں گا۔ میرے عزیز دوستوں، وہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے، وہ اللہ تمہیں کچھ مہلت دیا ہے، اس مہلت کو غنیمت سمجھو، غفلت میں مت گزارو، چوراہوں کی سے وہ زینت مت بنو، وقت ہو جائے اللہ کے گھر کی طرف دوڑ کرو۔ اتنے سامعین بیٹھے ہو، کتنے اس کے سارے یہاں موجود ہیں، کتنے غیر موجود ہیں یہاں پر، لیکن اگر پوچھ لیا جائے حضرت صاحب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے، عصر کی نماز پڑھی ہے؟ مولانا ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے مولانا لوگوں نے فتویٰ دیا اہل حدیث سے کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن وہی مولانا تمہیں اس بات کو بھی خبر دیتا ہے، رسول کی حدیث پہ آ کے بتاتا ہے کہ جو آدمی ایک وقت کی جان بوجھ کے نماز چھوڑے، وہ آدمی کفر کے درجے میں آتا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہہ لیا جائے، آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے بڑے گاؤں میں، دائیں بائیں آگے پیچھے اتر دکن پورا پچھم میں کئی ساری مساجد ایسی ہے جو آج مسجدوں میں اذان تک نہیں ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو کہنے والے عبداللہ عبدالرحمان بن کر کے، اپنے آپ کو بہترین لباس دے کر کے، مسلمان کا نام لے کر کے گھومنے والے، یہ مکاری، یہ دھوکہ، یہ فریب ہے، یہ اللہ کے ساتھ مکاری ہے۔ اور یقین ماننا، اگر تم اللہ کے حق کو پامال کرو گے، قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا میں بھی تمہاری زندگی کو تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، اگر تم میرے عہد میرے حق سے پار کرو گے، میرے حدود کو پار کرو گے، میں تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ میرے عزیز، میرے نوجوان، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ اپنی جوانی کو کیوں ایسا گزارتے ہو؟ کیا وہ رب العالمین جو تمہیں ساتھ آسمان کے عرش پر بیٹھا ہوا، کیا تمہارے میں کوئی کمی کیا ہے؟ سانس تمہیں اللہ نے پھر دیا ہے، اللہ نے ساری نعمتیں تمہیں دیا ہے، پھر بھی کتنے بڑے ناشکرے ہو۔ یہ جنگیں غفیر کی تعداد بیٹھ کر کے علماء تمہیں صبح شام نصیحت کرتے ہیں نماز پڑھنا۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں، کتنے ایسے گھرانے ہیں جن گھر کے اندر کبھی نماز پڑھی نہیں جاتی ہے، ان گھروں میں شیطان گھستے ہیں، جناتوں کا گھر بسا ہوتا ہے۔ کتنے معصوم بچے بچیاں ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں مسلح کرنے لگاتے ہیں۔ یہ باپ بیچارہ جسے رسول نے کہا تھا اصلی معنی میں دیوس وہ ہو جو اپنے گھر کی نگرانی نہ کرتا ہو، اپنے بال بچوں کی صحیح تربیت نہ دیتا ہو۔ حقیقت میں آدمی شریعت کی نگاہ میں دیوس ہے، جو آدمی نماز وقت کے خلیفہ تھے، نماز کے پابند تھے، وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے، اللہ نے ساری نعمتیں دے رکھی تھی، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھومتے تھے، اللہ نے بہت زیادہ روپیہ دولت دے رکھا تھا، لیکن غریبی کی حالت میں گزارتے تھے۔ فجر کی وقت نماز پڑھ رہے تھے، ابو لولو فیروز نامی آیا، خنجر مار دیا، خنجر اس پار سے اس پار ہوا، خون کا حصہ نکلا، ایک وقت کی نماز مکمل ہوئی، موت امام مالک کے اندر یہ واقعہ تمہیں ملے گا، بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو ایک ساتھی نے کہا اے عمر، آپ کی ایک رکعت ہی مکمل ہوئی تھی، دوسری نہیں ہوئی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ہاں۔ کہا عمر سے اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بھائی، میرے دوست،
मुझे सहारा दे दे, मैं नमाज पढ़ लूं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए नमाज पढ़े। यहाँ तक कि रिवायत के अंदर मिलता खून का हिस्सा बहते रहा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मेरे साथी मुझे पानी पिला दो, मेरा खून का हिस्सा रुक जाए, शहद पिला दो, खून का हिस्सा रुक जाए। लेकिन नहीं रुका। फिर भी ऐसी हालत में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज नहीं छोड़ी। क्या हो गया तुम्हें? कौन सा खंजर तुम्हारे सीने में पैर में लगा है? शैतान का खंजर है या कोई और इससे भी बड़ा खंजर है? अल्लाह के खातिर अपने आप को अपने गिरिबान में झांक करके मुहासबा करना, रात रात पूरे जलसे में बैठ करके हाजिरी दे करके फजर की नमाज में जा करके लंबे खर्राटे मार के सोना आपका कोई फायदेमंद नहीं होगा। अगर आपने थोड़ी बातें नसीहत की, माना कि आपका अकीदे सही है, अगर आपकी नमाज नहीं सही है तो आप बस